کو حمد کہتے ہیں۔ نظم کے انداز میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے کو نعت کہتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک نعت پیش کرنا چاہتی ہوں، ذرا توجہ سے سنیں۔ رب کو دیکھا ہے میرے نبی نے اور کسی نے بھی دیکھا نہیں ہے، سب سے پردہ ہے میرے خدا کا اور محمد سے پردہ نہیں ہے۔ رب کو دیکھا ہے میرے نبی نے اور کسی نے بھی دیکھا نہیں ہے، سب سے پردہ ہے میرے خدا کا اور محمد سے پردہ نہیں ہے۔ دیکھتی کر زلیخا نبی کو حسن یوسف پہ ہرگز نہ مرتی، دیکھتی کر زلیخا نبی کو حسن یوسف پہ ہرگز نہ مرتی۔ میرے پیارے نبی جیسا جلوہ حسن یوسف نے پایا نہیں ہے، حسن یوسف نے پایا نہیں ہے۔ رب کو دیکھا ہے میرے نبی نے اور کسی نے بھی دیکھا نہیں ہے، سب سے پردہ ہے میرے خدا کا اور محمد سے پردہ نہیں ہے۔ لائی ماں عمر جب نبی پر بولے آقا کے قدموں میں جا کر، لائی ماں عمر جب نبی پر بولے آقا کے قدموں میں جا کر، مل گیا ہے مجھے کملی والا اب زمانے کی پرواہ نہیں ہے، مل گیا ہے مجھے کملی والا اب زمانے کی پرواہ نہیں ہے۔ آپ کے جیسا اب تک جہاں میں مصطفیٰ کوئی آیا نہیں ہے، آپ کے جیسا اب تک جہاں میں مصطفیٰ کوئی آیا نہیں ہے۔ آئے بھی کیسے جب کہ خدا نے کوئی تو جا بنایا نہیں ہے، آئے بھی کیسے جب کہ خدا نے کوئی تو جا بنایا نہیں ہے۔ موت آئے مدی اب کہیں دل نہیں لگ رہا ہے، طیبہ جانے کو دل رو رہا ہے، اب کہیں دل نہیں لگ رہا ہے، طیبہ جانے کو دل رو رہا ہے۔ موت آئے مدینے میں امجد اور کوئی تمنا نہیں ہے، رب کو دیکھا ہے میرے نبی نے اور کسی نے بھی دیکھا نہیں ہے، سب سے پردہ ہے میرے خدا کا اور محمد سے پردہ نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم مائیں اور عزیز بہنیں، اپنے بالوں کو اچھی طریقے سے ڈھانک لیں اور مل مل کر بیٹھ جائیں۔ الحمدللہ 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 رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام عیبوں سے پاک ہے، وہ ذات جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گی۔ دیکھیے میری محترم مائیں اور عزیز بہنیں، نہ ہی تو ہمیشہ سے ہے اور نہ ہی ہم ہمیشہ تک رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر اتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان والا بنایا اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنایا کہ میرے نبی کا خاندان سب سے اعلیٰ خاندان ہے، میرے نبی کا خاندان سب سے پاک، سب سے بڑا خاندان ہے کہ دنیا میں اس سے بڑا خاندان آ نہیں سکتا۔
اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات میں سے آدم کو الگ کیا، آدم علیہ السلام کی نسل سے مضر کو چھاٹا، مضر کی نسل سے قریش کو الگ کیا اور قریش کی نسل سے آپ کے دادا ہاشم کو الگ کیا۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہاشم کی اولادوں میں سے منتخب کیا ہے کہ میرا جیسا خاندان کسی کا نہیں، کہ میرا جیسا حسب کسی کا نہیں، میرا جیسا نسب کسی کا نہیں، کہ سب سے اعلیٰ حسب ہوں، سب سے اعلیٰ نسب ہوں۔ ارے وہ نبی بھی اعلیٰ ہے کہ 1,24,000 پیغمبر آئے، لیکن جو مقام میرے نبی کو ملا وہ مقام کسی اور نبی کو نہیں ملا، کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی اپنے نبی کو اس کے نام سے نہیں پکارا، حالانکہ اور نبیوں کے ان کے ناموں سے پکارا، کہا کہ یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا داؤد، لیکن جب میرے نبی کی باری آئی تو کہا کہ یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ اللہ کو اتنی محبت تھی اپنے حبیب سے، جب نبیوں پر سلام بھیجنے کی باری آتی تو کہتی کہ سلام علی نوح فی العالمین، کہ سلامتی ہو نوح علیہ السلام پر، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ، سلام علی داؤد۔ لیکن جب میری نبی کی باری آئی تو یہ نہیں کہا کہ سلام علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ ایمان والو، تمہاری زبانوں کو کیا تالے لگ گئے ہیں؟ تم وہ کرو جو تمہارا رب اور اس کے فرشتے کرتے ہیں، کہ وہ کیا کر رہے ہیں کہ یصلوا علی النبی، کہ وہ اپنے نبی پر درود بھیجتے رہتے ہیں، وہ اپنے نبی پر سلام بھیجتے رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا اور مجھے اپنا حبیب، اور قسم اٹھائی کہ قسم ہے میری عزت کی کہ میں اپنے حبیب کو اپنے خلیل سے اوپر رکھوں گا۔ اللہ کو اتنی محبت تھی اپنے حبیب سے کہ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرا سینہ کھول دے، لیکن میرے نبی کو تو کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الم نشرح لک صدرک، اے نبی ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا۔ ارے جب وہ نبی رویا کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ آسمان کے فرشتوں کو اس کے آنسو پوچھنے کے لیے بھیج دیا کرتے تھے۔ اللہ کو وہ نبی اپنی امت کے لیے اتنا روتا تھا کہ اللہ کو بھی اس پر پیار آتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اے نبی آپ اتنا تو نہ رویا کریں کہ آپ کی خود کی ہی جان چلی جائے۔ ارے ہاں وہ نبی اپنی امت کے لیے اتنا رویا کہ کوئی نبی نہ رویا۔ وہ نبی اپنی امت کے لیے اتنا تڑپا کہ کوئی نبی نہ تڑپا۔ ارے اس سے بڑا ہمدرد ہو سکتا ہے کیا؟ اس سے بڑا رہبر کوئی ہو سکتا ہے کیا؟ ارے اس نبی کی آنسو کی بدولت ہی آج ہم اتنے گناہ کرتے ہیں کہ گناہ کر کر بھول جاتے ہیں، لیکن پھر بھی عیش میں رہتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں کھلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چیز اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرتا ہے۔ ارے کیا کیا تھا آدم علیہ السلام نے ایک گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا، لیکن ہم 1000 گناہ کرتے ہیں لیکن توبہ کریں گے جنت میں چلے جائیں گے۔ ارے کس کی بدولت؟ اپنے نبی کی آنسو کی بدولت۔ ارے اللہ تعالیٰ تو ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، سب مل کر بیٹھے اور درمیان میں ذرا سی بھی جگہ نہ چھوڑیں اور آنے والی خاتونوں کو بھی جگہ دیں۔ الحمدللہ وکفى وسلام وعلى عباد اللہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم مائع عزیز بہنیں، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم احسان ہوا کہ اللہ نے مجھ نالائق کو اور آپ کو ایسی بابرکت مبارک مجلس میں لا کر جمع فرمایا ہے کہ ایسی مجلسوں میں سب نہیں بیٹھتے، صرف وہی بیٹھتا ہے جسے اللہ بٹھانا چاہتا ہے۔ اس مجلس میں صرف وہی بیٹھتا ہے جسے اللہ 70
مرتبہ یا اس سے زیادہ مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ معزز سامعین، ہم چلے نہیں ہیں، ہم یہاں پر آئے نہیں ہیں، ہمارے قدموں کو چلایا گیا ہے، ہمیں یہاں پر اللہ لے کر آیا ہے۔ کس لیے لے کر آیا ہے؟ کہ اپنا اور اپنے رسول کا تذکرہ سننے کے لیے لے کر آیا ہے، اور اپنا ہمارا جو ایمان کمزور ہو چکا ہے اس ایمان کو تازہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی بابرکت مبارک مجلس میں جمع فرمایا ہے۔ اس مجلس میں جڑنا اللہ تعالیٰ کی محبت کی نشانی ہے۔ میری محترم عزیز بہنیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فَاذْكُرُونِی اذْکُرْکُم فَاذْکُرُونِی اذْکُرْکُم، کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ آپ اس محفل میں بیٹھتی ہیں تو اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر فرشتوں کی مجلس میں کروں گا۔ سبحان اللہ۔ میری محترم عزیز بہنیں، دیکھیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں انسان کو سب کچھ دوں، ایک انسان کو میں سب کچھ دوں اور میں اس کو ایمان جیسی دولت نہ دوں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں ایک انسان کو دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ بنا دوں، اسے سب کچھ دے دوں، اسے عیش و آرام، عزت، دولت، شہرت، مقام سب کچھ دے دوں، بنگلہ گاڑی سب کچھ دے دوں، سب کچھ، لیکن اگر میں اسے ایمان کی دولت نہ دوں تو میں نے اس کے اوپر کوئی احسان نہیں کیا۔ اور ایک آدمی کو، ایک انسان کو میں فقیر رکھوں، اس کے کپڑوں پر بھی 70 پابند ہو، اس کے سر پر چھت نہ ہو، کھانے کے لیے اناج نہ ہو، اس کے گھر میں کھانے کے لیے روٹی نہ ہو، اور میں اسے ایمان کی دولت دے دوں تو میں نے اس کے اوپر بہت بڑا احسان کر دیا۔ یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے۔ تو ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، ہمیں اپنے ایمان کو پرفیکٹ کرنا ہے۔ معزز سامعین، آج ہمارے ایمان بہت کمزور ہو چکے ہیں، بالکل لاغرض ہو چکے ہیں۔ ہم نے اپنا یقین اس دنیا سے بنا لیا، حالانکہ ہمیں تو اپنا یقین اللہ تعالیٰ سے بنانا چاہیے۔ ارے ہاں، یہ سچ ہے کہ ہم کھاتے ہیں، ہمیں ہمارے ماں باپ کھلاتے ہیں، ہمیں ہمارے ماں باپ پالتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ذریعہ کس کو بناتا ہے؟ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ ذریعہ ہمارے ماں باپ کو بناتا ہے۔ ماں ہمیں گھر میں پالتی ہے، اللہ نے اس کو ذریعہ بنایا۔ باپ باہر سے کما کر لاتا ہے، بھائی باہر سے کما کر لاتا ہے اور ہمیں کھلاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ذریعہ کس کو بنایا؟ ہمارے باپ کو بنایا، ہمارے بھائیوں کو بنایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحت دیتا ہے، ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اس سے دوائی لے کر آتے ہیں۔ ہم جب بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اس سے دوائی لے کر آتے ہیں، اسے کھاتے ہیں، ہمیں صحت ملتی ہے۔ وہ صحت کون دیتا ہے؟ اللہ ہی تو دیتا ہے، لیکن ہمارا یقین ہو گیا کہ فلاں ڈاکٹر کے پاس گئے تھے، اس کی دوائی کھائی اور ہم ٹھیک ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا صرف ڈاکٹر کو، لیکن شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، صحت دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ تو معزز سامعین، ہمیں اپنا یقین اللہ سے بنانا ہے۔ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اللہ کے سوا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ایک کافر تھا اور اس نے ایک شخص کے پاس، مومن کے پاس آ کر کہنے لگا کہ تم کیا کہتے ہو کہ تمہارے اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا نہیں ہل سکتا، حالانکہ میں اس پورے درخت کو ہلا سکتا ہوں۔ اس نے پورا درخت کو ہلا کر ڈال دیا اور اس سے پتے ٹوٹ گئے۔ کہنے لگا کہ دیکھو، میں نے اس درخت کو ہلا دیا اور اس کے سارے پتے گرا دیے۔ ارے ذرا سوچے کہ اسے یہ قدرت کس نے دی تھی؟ یہ قدرت ہلانے کی اللہ ہی نے تو دی تھی۔ اگر اللہ چاہتا اسے قدرت نہ دیتا ہلانے کی تو کیسے ہلا پاتا؟ اس آدمی نے کہا کہ اچھا چلو، تو تم نے یہ جو درخت کو ہلایا اور اس سے جو پتے ٹوٹے ہیں اس کو واپس جوڑ کر دکھا دو۔ ارے اب وہ کیسے جوڑ کر دکھائے گا؟ اگر اللہ چاہے تو جوڑ کر دکھائے، اور اگر اللہ نہ چاہے تو نہیں جوڑ کر دکھا سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کے لیے کوہ طور پر جا رہے تھے، راستے میں ایک خنزیر مل گیا۔ اس نے کہا کہ اے موسیٰ، تم کہاں جاتے ہو؟ کہا کہ اللہ
اللہ سے ایک بات کرنے جا رہا ہوں. کہا کہ موسیٰ میری ایک فریاد ہے وہ تم اللہ تک پہنچا دو. کہا کہ کیا فریاد ہے تم بتاؤ میں اللہ سے ضرور کہوں گا. کہا کہ موسیٰ اللہ نے مجھے خنزیر کیوں بنایا, کہ مجھے اتنا ناپاک کیوں بنایا کہ انسان مجھے دیکھتا ہے تو نظریں پھیر لیتا ہے, اگر مجھ سے ٹچ ہو جاتا ہے تو گھر جا کر غسل کرتا ہے, اپنے آپ کو پاک کرتا ہے, کپڑے بدلتا ہے. اللہ نے مجھے اتنا ناپاک کیوں بنایا؟ موسیٰ میری ایک فریاد ہے کہ تم اللہ تک یہ میری بات پہنچا دو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں ضرور پہنچاؤں گا. موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو راستے میں دوبارہ وہ خنزیر ملا. کہنے لگا کہ موسیٰ تم نے میری فریاد اللہ تک پہنچائی؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہاں پہنچائی. تو کہا کہ اللہ نے کیا کہا ہے میرے متعلق؟ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام کہ اللہ نے کہا ہے کہ تجھے اللہ تعالیٰ انسان بنا دیں گے, اللہ تعالیٰ تجھے پاک تو کر دیں گے لیکن تجھے ایمان کی دولت نہیں دیں گے. تو ذرا غور کرے معزز سامعین کہ خنزیر نے کیا کہا کہ اے موسیٰ اگر اللہ تعالیٰ مجھے ایمان کی دولت نہ دے تو پھر بیکار ہے میرا انسان بننا, پھر تو میں یہ خنزیر ہی صحیح ہوں, میں ناپاک ہی صحیح ہوں, لیکن اگر مجھے اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت نہیں دیں گے تو بیکار ہے میرا انسان بننا. تو دیکھیے معزز سامعین کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے, لیکن ہم نے اپنے ایمانوں کو کمزور کر دیا ہے. ہمارے ایمان لاغرز ہو چکے ہیں. ہمیں اپنا یقین صرف اور صرف اللہ سے بنانا ہے, اللہ پر ایمان لے کر آنا ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا, کہ لا الہ الا اللہ. اللہ کے میننگس نہیں کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے, اور اللہ جو چاہے کر سکتا ہے, جو نہ چاہے وہ کچھ نہیں کر سکتا. میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں کہ اس کے بعد کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام, شہداء اور صدیقین, انبیاء علیہ السلام یعنی نبی سے, اور شہداء جو اللہ کے راستے میں شہید ہوئے علیہ وسلم کی شفاعت پر بے شمار مخلوق جہنم سے نکلے گی. اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ بس اب رہنے دو, اب تمہاری باری ختم ہو چکی, تم فارغ ہو چکے, اب میری باری ہے. تو اللہ تعالیٰ خود اپنے ہاتھوں سے ایمان والوں کو جہنم سے نکالیں گے. اللہ تعالیٰ 3 دفعہ جہنم سے نکالیں گے ایمان والوں کو, جس کے دل میں ایمان ہوگا, اور جس کے دل میں سینٹی میٹر کے کروڑوں حصوں کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ پھر بھی جہنم میں رہ جائے گا. تو پھر جبرائیل علیہ السلام کو جہنم سے آواز آئے گی, یا منان یا منان, یا حنان یا حنان. جبرائیل علیہ السلام کہیں گے کہ شاید جہنم میں بھی ایک اٹکا ہوا ہے جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر ایمان ہے. تو اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اے اللہ شاید ایک اٹکا ہوا قیدی رہ گیا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جاؤ اس کو نکال کر لے آؤ. وہ جہنم کے داروغہ سے کہیں گے کہ ایک شخص ہے جو جہنم میں رہ گیا ہے. تو جبرائیل علیہ السلام یا پھر جہنم کا جو داروغہ ہے وہ جہنم میں جائیں گے اور دیکھ کر واپس آ جائیں گے اور کہیں گے کہ جہنم پلٹ چکی ہے, جہنم نے کروٹ لے لی ہے, ساری چیزیں الٹی سیدھی ہو چکی ہیں, پلٹ چکی ہے جہنم میں جو چیزیں تھی, پتہ نہیں چل رہا کہ وہ شخص کہاں ہے. اس کی مثال اس طرح دی جاتی ہے کہ جیسے واشنگ مشین میں آپ کپڑے ڈالیں اور وہ پلٹ جاتے ہیں, دھلتے دھلتے چکر آتے آتے وہ کپڑے الجھ جاتے ہیں, ہمیں پتہ نہیں چل پاتا کہ ہم نکالنا تو کوئی اور سا کپڑا چاہتے ہیں لیکن نکال کوئی اور سا لیتے ہیں. اسی طرح سے ہے جہنم کی مثال کہ جبرائیل علیہ السلام واپس آئیں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ جہنم نے تو کروٹ لے لی, پتہ نہیں چل رہا کہ وہ انسان کہاں پر ہے. تو اللہ تعالیٰ خود کہیں گے کہ فلاں چٹان کے نیچے ہے, وہاں سے اس کو نکال کر لے کر آؤ. فلاں چٹان کے نیچے ہے, اسے وہاں سے نکال کر لے کر آؤ. جبرائیل علیہ السلام جائیں گے اور اس چٹان کے نیچے ایک سانپ ہوگا جس کی دم 7 زمین کے نیچے اور اس کا سر 7ویں آسمان پر ہوگا.
ہوگا، اس کا نام جریس ہے، اور جب وہ ڈنگ مارا، اگر وہ ایک پھنکار مارے یا ڈنگ مارے تو 40 سال تک اس کی تڑپ رہے، اتنا خطرناک وہ ہے، اتنا خطرناک وہ سانپ ہے۔ جب اس کو نکال کر لے کر آئیں گے تو اس کو نہلائیں گے، دھلائیں گے، اس کو نہر حیات میں ڈالیں گے، صاف ستھرا کریں گے، پھر اس کو پل صراط پہ سے گزارا جائے گا۔ پل صراط صرف مسلمانوں کے لیے ہے، کافروں کو تو جہنم کے گیٹ سے ہی اندھے گونگے بنا کر جہنم کے گیٹ سے ہی جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اس انسان کو اور مسلمانوں کو پل صراط پہ سے گزارا جائے گا۔ بعض لوگ تو اس طریقے سے پل صراط سے گزریں گے کہ جہنم کی آگ نیچے سے کہے گی کہ اے اللہ کے واسطے، اے اللہ کے بندے، تو جلدی کر اور جلدی سے گزر جا، تیرے ایمان نے مجھے ٹھنڈا کر دیا۔ اور بعض لوگ اس طریقے سے گزریں گے کہ دونوں طرف ان کے آریاں لگ جائیں گی، اور وہ آریوں کے جو کانٹے ہوتے ہیں وہ اس کے دونوں سائڈ گھسیں گے، اور اس سے کہا جائے گا کہ چل، تو کبھی چلے گا کبھی گرے گا، کبھی چلے گا کبھی گرے گا، کبھی ادھر گرے گا تو کبھی ادھر گرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے، وہ کہے گا کہ اے اللہ تو مجھے پار لگا دے، اے اللہ تو مجھے پار لگا دے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ میں تجھے پار لگا دوں گا، پہلے تو مجھ سے وعدہ کر کہ تو نے جو گناہ کیے تھے ان کو تو قبول کرے گا۔ وہ کہے گا کہ ہاں میں اپنے گناہوں کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اے اللہ پہلے تو مجھے پار تو لگا۔ اللہ تعالیٰ اسے پار لگا دیں گے، اور پھر کہیں گے کہ چل بتا تو نے کیا کیا گناہ کیے تھے دنیا میں، کیا 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 تھا تو نے دنیا میں۔ تو وہ کہے گا، اس کو ڈر ہوگا، تو وہ کہے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر میں نے اپنے گناہوں کو تسلیم کر لیا تو اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ جہنم میں پھینک دے۔ وہ کہے گا کہ میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں تھا، یعنی آخری وقت تک وہ دغا بازی کرتا رہے گا، آخری وقت تک غداری کرتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ میں گواہ لے کر آؤں، تو وہ کہے گا کہ گواہ کہاں سے آئیں گے۔ وہ تسلی کے لیے ادھر ادھر دیکھے گا اپنی نظریں چلا کر، تو اس کو کوئی نظر نہیں آئے گا، کیونکہ جہنم والے جہنم میں جا چکے ہیں، جنت والے جنت میں جا چکے ہیں، اب کوئی گواہ تو وہاں ہے نہیں۔ تو وہ کہے گا کہ گواہ تو ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا میں گواہ لے کر آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کی زبان کو تالا لگا دیں گے، اور اس کے ہاتھوں سے، اس کی رانوں سے، اس کے پیروں سے آوازیں آنی شروع ہوں گی۔ کان بولیں گے، آنکھیں بولیں گی، ناک بولے گی، ہاتھ بولیں گے، پیر بولیں گے کہ اس نے یہ گناہ کیے تھے، اے اللہ تیرے حکموں کے بغیر اس نے مجھ سے کام کروائے تھے۔ تو وہ حیران ہوگا، وہ شوق میں ہو جائے گا کہ ہائے میرا وجود ہی میرا دشمن بن گیا، کہ ہائے میرا وجود ہی میرا دشمن بن گیا۔ اللہ تعالیٰ وہ کہے گا کہ اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، بے شک میں نے بہت گناہ کیے ہیں، کہ اللہ معاف کر دے میں نے بہت گناہ کیے ہیں۔ تو اللہ کہیں گے کہ بے شک میں نے تجھے معاف کیا، اب جا تو جنت میں چلا جا، کہ جا تو جنت میں چلا جا۔ اللہ تعالیٰ اسے ایسی جنت دکھائیں گے جیسے کہ وہ جنت پوری جنتیوں سے بھری ہوئی ہے۔ وہ جائے گا، واپس آئے گا، اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے کہ تو جاتا کیوں نہیں، جا میں نے تو تجھے حکم دے دیا کہ تو جنت میں چلا جا۔ وہ کہے گا کہ اے اللہ کہاں جاؤں، اللہ کدھر جاؤں، پوری جنت تو بھری ہوئی ہے، میرے لیے تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے، ایسا ہے کہ پوری جنتیوں نے قبضہ کر لیا ہے، اللہ کہاں جاؤں، کدھر جاؤں۔ اللہ کہیں گے کہ تو جا جنت میں۔ وہ کہے گا اے اللہ پوری جنت بھری ہوئی ہے، میں نہیں جا سکتا۔ کہیں گے اچھا تو راضی، اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا تو راضی ہے کہ جب سے میں نے دنیا بنائی تھی اور جب وہ ختم ہوئی ہے اس کا 10 گنا کر کے تجھے عطا کر دوں۔ وہ کہے گا کہ اے اللہ آپ مذاق کرتے ہیں، کہ اتستہزئوا بی وانت رب العالمین، کہ اے اللہ کہ آپ مجھ سے مذاق کرتے ہیں حالانکہ آپ تو پورے تمام جہاں کے رب ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں، میں مذاق نہیں کرتا، میں مذاق نہیں کرتا، بلی انا علی ذالک قدیر، بلکہ مجھے تو اس پر قدرت حاصل ہے جب میں نے تجھے وہ جنت عطا فرمائی، دنیا کا 10 گنا کر کے میں نے تجھے جنت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، یہ تھی اس انسان
کے لیے جنت جس کے دل میں رائے کے دانے سے کم تر ایمان تھا، جس کے دل میں سینٹی میٹر کے کروڑوں حصے کے برابر ایمان تھا، اس کو یہ جنت عطا فرمائی گئی ہے۔ اور ذرا سوچیں، جب ہم اس دنیا سے اپنا ایمان بچا کر لے کر جائیں گے، پورا ایمان بچا کر لے کر جائیں گے، اور ہمارا خاتمہ صرف اور صرف ایمان پر ہوگا، تو اللہ تعالی ہمیں کتنی بڑی جنت عطا فرمائے گا۔ آپ سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اس اٹھنے تک کے وقت کو اعتکاف میں شمار فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بیٹھی رہو، پیچھے ہو جاؤ، پیچھے ہو جاؤ، کلاس بیٹھی رہو، پیچھے ہو جاؤ، پانی دے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سامعات اپنی نیتوں کو بنا کر کے بیٹھیں کہ آج ہم اللہ اس کے رسول کے معصوم فرشتوں کی مجلس میں بیٹھے ہیں، جنت کو واجب اور جہنم کو حرام کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ یہ کوئی معمولی مجلس نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی مجلس ہے۔ یہ ایسی مجلس ہے جو ایمان کو تازہ کرتی ہے، اور جو ہمارے سوئے ہوئے ایمان کو تازہ کرتی ہے۔ دنیا میں آنے کا کیا مطلب ہے، کیا مقصد ہے، مجلس ہم کو سمجھاتی ہے۔ دیکھیے، دنیا میں بارہا مجلسیں ہوتی ہیں، لیکن ہر مجلس کا یہ وعدہ نہیں ہے کہ تم آؤ گی گناہوں کا انبار لے کر، لیکن جب جاؤ گی اپنے گناہوں کو نیکیوں سے بدلوا کر۔ کہیں ہے ایسا وعدہ؟ بازاروں میں جاتے ہیں، گناہ بڑھتے ہیں، گھٹتے نہیں ہیں۔ شادیوں میں جاتے ہیں، گناہ بڑھتے ہیں، گھٹتے نہیں ہیں۔ اور تمام سامعات اب خیال کریں، ایک واحد مجلس جس جگہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، ہم جاتے ہیں گناہوں کا انبار لے کر، جب وہاں سے آتے ہیں اپنے گناہوں کو نیکیوں سے بدلوا کر۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کتنا بڑا احسان ہے کہ ایسے فیشن پرست ماحول میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دین کی ایسی بابرکت مبارک مجلس میں جوڑا ہے، تاکہ میں اور آپ اپنے سوئے ہوئے ایمان کو جگا سکیں۔ شیطان تو سب کا جاگا ہے، بات تو تب ہے تب سویا ہوا ایمان جاگ جائے۔ تمام سامعات، آپ اتنے وقت سے اللہ اور اس کے رسول کا تذکرہ سن رہی ہیں، جہنم کا تذکرہ سن رہی ہیں، جنت کا تذکرہ سن رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے در حقیقت مسلمان کی ایک پہچان ہی الگ بنائی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی دکھ دینا نہیں چاہتا، کبھی تکلیف دینا نہیں چاہتا۔ بس یاد رکھیں کہ کوئی ماں، میں ایک ماں ہوں، آپ بھی ماں ہیں، اگر آپ کا بچہ کوئی غلطی کر دے تو کیا آپ اس کو ماری ڈالیں گی؟ کیا آپ اس کو گرا دیں گی؟ کیا آپ اس کو زخم دیں گی؟ بتائیے، نہیں دیں گی نا۔ تھوڑا بہت سنائیں گی، غصہ کریں گی، ایک تھپڑ ماریں گی، سائلنٹ ہو جائیں گی۔ ارے اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے لا تعداد بے شمار محبت کرتا ہے۔ بھلا اپنے بندوں کو کیسے دکھ دے سکتا ہے؟ بتاؤ، کیسے تکلیف دے سکتا ہے؟ بس بات اتنی ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو پہچان کرانا چاہتا ہے۔ اے میرے بندو، تم کہاں جا رہے ہو؟ تم کیوں بچھڑ گئے؟ تم کیوں میری طرف نہیں آتے؟ ارے ایک ماں کا ایک لال کھو جائے، ایک بیٹا کھو جائے، ایک بیٹی کھو جائے، کیا وہ ماں سکون سے سو سکتی ہے کیا؟ کیا وہ ماں اچھے سے کھا سکتی ہے کیا؟ کیا وہ ماں اچھے سے پی سکتی ہے کیا؟ بتائیں مجھے، کیا وہ ماں کو سکون رہ سکتا ہے؟ جی منہ نہیں کھل رہے آپ کے؟ کیا وہ ماں کو سکون رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا۔ کیا وہ سکون سے سو سکتی ہے کیا؟ نہیں سو سکتی۔ اگر 10 سال گزر جائیں تو بھی اسے آس رہتی ہے، کیا پتا کب آ کر دستخط دے دے کہ میرے ماں آ گئے۔ مان لو مر گیا وہ بات الگ ہے، لیکن اس کو تو ایک ابھی تک آس ہے
میری بہنوں اسی طرح ہم اپنے اللہ کو بھول کر زندگی گزار رہے ہیں. ہم اپنے اللہ کو یاد نہیں کرتے, اپنے نبی کی سنتوں پر نہیں چلتے, لیکن میرے اللہ کو آس ہے میری بندی کب آئے گی. اگر ماں ناراض ہو جائے, میں اور آپ منانے جائیں گے, یا میرے اور آپ کی شوہر ناراض ہو جائے, میں اور آپ منانے جائیں گی, تو وہ روٹ کر بیٹھیں گے, چلو تمہارا تو پیشہ یہی ہے, تمہارا تو کام یہی ہے, تم تو ایسے ہی کرتی ہو. ماں بھی ایسا بولے گی. لیکن جب بندہ گناہ کرے, جھوٹ بولے, زنا کرے, غلط کام کرے, ساری زندگی گناہ میں گزار دے, ایک بار, صرف ایک بار سچے دل سے توبہ کر کے کہے یا اللہ میری تو اللہ سارے گناہوں کو معاف, سبحان اللہ. اور تو اور آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرتا ہے. اے میری بندی تو آ گئی, مجھے تیرا بڑا انتظار تھا, میں منتظر تھا تو کب آئے گی, کب مانگے گی. اے میری بندی تو مجھ سے مانگ تو صحیح, میں تجھے عطا نہ کروں تو کہنا. میری بہنوں مجھے اور آپ کو کیا ہو گیا, میں اور آپ اللہ کو بھول کر زندگی گزارے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا, کیا ارشاد فرمایا, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, میں نے حضرت انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے, اپنی عبادت کے لیے. کیا ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, منہ تو کھولیں, کچھ تو بولیں, کیا ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, نہیں. کہاں عبادت کر رہے, فجر سونے میں, زور کھانا بنانے کھانا کھلانے میں, عصر چائے ناشتہ میں, مغرب موبائل میں, پھر عشاء کھانا بنانے کھانے کھلانے میں. یوں ہی ہماری دن گزر جاتا ہے. راتوں کو ہمارے گھروں میں قبرستان بن رہے ہیں, ہر کوئی پڑا ہوا پھیل کر سو رہا ہوتا ہے, اور دنوں میں ہمارے گھروں میں پکوان پک رہے ہیں. راتوں کے ہمارے گھر قبرستان بن رہے ہیں اور دنوں میں پکوان پک رہے ہیں. میری بہنوں اللہ نے مجھے اور آپ کو فضول میں پیدا نہیں کیا. کیا اللہ کوئی کام اٹک رہا تھا جو ہمیں پیدا کر کر پورا کرا لیتا, بتائیے کوئی کام اٹک رہا تھا, یا اللہ کا کوئی, کیا اللہ کا کوئی ہم سے کام تھا جو ہمیں پیدا کر کے پورا کرا لیتا, یا اللہ کا دل نہیں لگتا تھا جو ہمیں پیدا کر کے دل لگا لیتا. اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا, اللہ تعالیٰ نے ہمارے ایمان کو دیکھنا چاہا. دیکھیے تمام سامعات وقت بہت کم ہے, میں امید کرتی ہوں کہ آپ اگر اللہ اور اس کے رسول کا تذکرہ توجہ اور محبت کے ساتھ سنیں گی تو انشاءاللہ سویا ہوا ایمان جاگ جائے گا, ہمارے ایمان حرارت میں آئے گا. میری تمام سامعات, اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں بنایا, کیا اللہ کی عبادت کرنے کے لیے فرشتے کم پڑ گئے تھے کیا, نہیں. میری بہنوں اللہ کے فرشتے بڑے فرما بردار ہیں, ہر وقت کوئی سجدے میں ہے, کوئی رکوع میں ہے, کوئی تسبیح میں ہے, ہر وقت. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو فرشتوں سے زیادہ طاقت عطا فرمائی. کیوں, وہ اس لیے کیونکہ انسان ہے نا, اس کے پیچھے ضروریات لگی ہیں, خواہشات لگی ہیں, نفسانیات لگی ہیں, مگر اس کے باوجود وہ اللہ کو یاد کرتا ہے, اس کے باوجود بھی وہ اللہ کی طرف آتا ہے. جب ایک عورت کا مقام آپ جانتی ہیں, جنت کی حوریں کتنی خوبصورت ہے, ذرا توجہ سے سنیں, اپنا ذہن منتشر نہ کریں اور جڑ کر کے بیٹھ جائیں. تھوڑا جگہ ادھر کو جڑ جائیے, ارے بھائی تھوڑا جڑ کے بیٹھو, ادھر کو اچھے سے جڑ کے بیٹھ جائیے. آپ لوگ بھی ادھر کو ہو جائیں جلدی جلدی, باجی محترمہ تھوڑا کھسک جائیں, جلدی سے جڑ کر کے بیٹھ جائیے گا, ادھر آنے والی کو جگہ مل جائے گی. آپ لوگ جڑ جائیں آگے کو, سب اچھے سے جڑ کر کے بیٹھیں. ہائے اللہ بھی تو پیچھے جگہ ہے, ادھر کو ہو جائے باجی, تھوڑا سا آپ لوگ آگے کو آ جائیے. تو تمام سامعات, اللہ تعالیٰ نے ایک جنت کو اتنا اعلیٰ بنایا, جس جگہ خوشی ہے, غم کا کوئی نام نہیں. جنت کا کس جگہ کا نام ہے, جس جگہ خوشی ہے, غم کا کوئی نام نہیں ہے. اور تو اور جوانی ہے, کوئی بڑھاپا نہیں ہے. ہاں جنت میں جوانی ہے, کوئی بڑھاپا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جنت میں بھیجیں گے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت. کیا فرمایا, کل نفس ذائقۃ الموت, ہر ایک نفس جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. سب کو موت آئے گی, اور موت آنی
برحق ہے، موت آ کر رہے گی میری بہنوں، وہ یہ نہیں پتا کہ کب آئے گی. آنے میں ترتیب ہے پر جانے میں کوئی ترتیب نہیں ہے. پہلے پردادا آئیں گے، پھر دادا آئیں گے، پھر باپ آئیں گے، پھر ہم آئیں گے، ہمارے بعد ہماری اولاد آئے گی. پر جانے میں کوئی ترتیب نہیں ہے. میں بیٹھی ہوں میری اولادیں چلی جائیں، میں چلی جاؤں میری ماں بیٹھی رہ جائے. کوئی ترتیب ہے جانے میں؟ نہیں، کوئی ترتیب نہیں ہے. بتائیں کوئی ترتیب ہے جانے میں؟ نہیں، کوئی ترتیب نہیں ہے. تو تمام سامعات ہمیں کیا ہے کہ جانا تو برحق ہے اور دنیا کیا ہے؟ دار فانی ہے. شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ دنیا دار فانی ہے، اس دنیا میں دل نہ لگا، قبر میں جگہ بنانی ہے. کہاں گئے تیرے وہ باپ دادا جن کی تو بہترین نشانی. کتنے لوگ میرے سے آپ سے پہلے آئے اور چلے گئے. کوئی یاد کرتا ہے کیا؟ کوئی نہیں یاد کرتا. کبھی کبھی اللہ ماشاءاللہ زیادہ عزیز رہے تو، زیادہ قریب رہے تو کب کی یاد آتا ہے. اور بس اتنا بول دیتے اللہ اس کی مغفرت فرمائے. میری بہنوں ہم سب چلے جائیں گے کہ کوئی ہمیں یاد کرے گا؟ فقط 2 گز زمین کا ٹکڑا ہمارا نشان بنے گا. تو یہ دنیا کیا فنا ہونے والی جگہ ہے، آخرت باقی رہنے والی جگہ ہے. تو بتائیں کون سی گھر کی تیاری اچھی سمجھیں گی؟ آخرت کی. کون سی گھر کی تیاری اچھی سمجھیں گی؟ آخرت کی. تو تمام سامعات میں آپ کو ایک حدیث سناؤں. یہ عائشہ کی زبان نہیں ہے، عائشہ کا کلام نہیں ہے، حدیث ہے کہ اللہ کے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحابی آ کر پوچھتے یا رسول اللہ دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں کتنی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سوئی کو لو. کیا پوچھا صحابی نے؟ دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں کتنی ہے؟ تو اللہ کے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سوئی کو لو. کیا کہا؟ سوئی کو لو. اللہ کھانا نہیں کھایا دوپہر کا؟ کیا کہا؟ سوئی کو لو. اور پھر کہا سمندر میں ڈالو اور پھر نکالو. سوئی کو لو، سمندر میں ڈالو، پھر نکالو. سوئی کے ناکے میں جو پانی ہے وہ دنیا کی زندگی ہے اور جو سمندر ہے وہ آخرت والی زندگی. اتنی کم زندگی کے پیچھے ہم اپنے اللہ کو کھو رہے ہیں. اتنی کم زندگی کے پیچھے ہم اپنے اللہ سے بغاوت کر رہے ہیں. اتنی کم زندگی کے پیچھے آج ہم نے اپنے اللہ کو بلا دیا ہے. میری بہنوں بتاؤ کون سی زندگی بڑی ہے؟ وہ زندگی ہے یہ زندگی؟ وہ زندگی بڑی ہے. تو پھر اس کے لیے کام کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص دنیا میں رب چاہی گزارے گا انشاءاللہ آخرت میں من چاہی گزارے گا. رب چاہی کتنی ایزی ہے دنیا میں. دنیا میں رب چاہی، اس کی بیٹری ڈاؤن ہوگی. دنیا میں رب چاہی کتنی آسان ہے. مائک بھی ہماری آواز سن کر بند ہو جاتا ہے. بتاؤ دنیا کی رب چاہی کتنی آسان ہے. نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، ماں باپ کو حکم ماننا، ادب کی رعایت رکھتے ہوئے چلنا، صرف اتنی. اور سب سے زیادہ بہترین چیز اپنے اخلاق کو اچھا کر. بس اتنی رب چاہیے. کیا یہ مشکل لگتا ہے بھائی؟ مشکل لگتا ہے؟ دیکھو دنیا کی رب چاہیے اتنی آسان ہے. نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، اچھے اعمال کرنا، اچھے اخلاق رکھنا، اتنی سی دنیا کی رب چاہیے. اور اتنے پہ بھی ہم سے نہیں ہوتی. لیکن دنیا کی رب چاہیے جو اتنی سی کرے گا. تو میری تمام سامعات آپ لوگ ڈسٹرب نہ ہو، ذرا توجہ سے سن. کوئی بات نہیں ہے، اتنی تو آواز کور ہو جاتی ہے، اللہ کا فضل. تو تمام سامعات خیال کریں کہ دنیا کی رب چاہیے اتنی آسان ہے. نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، اچھے اعمال کرنا، ہر ایک انسان کے ساتھ اچھے سے پیش آنا، یہ 4 چیزیں. کیا ہم اتنا نہیں کر سکتے؟ ارے ہم 24 گھنٹے ہمارے لیے، کیا ہم اللہ کے لیے 1 گھنٹہ نہیں نکال سکتے؟ میری بہنوں ہماری زبان سے اتنے الفاظ نکلتے ہیں، کیا ہم میٹھے بول نہیں نکال سکتے؟ اتنا سب نہیں کر سکتے کیا؟ دنیا کی رب چاہے اتنی ایزی ہے، اتنی آسان ہے. کیا مشکل لگتا ہے بھائی؟ اتنی آسان. لیکن آخرت کی رب چاہی اتنی مشکل ہوگی. دوزخ میں جلنا پڑے گا. اللہم حافظنا. دوزخیوں کا خون اور پیپ پینا پڑے گا. دوزخ میں جلنا پڑے گا،
دوزخی وہ خون اور پینا پڑے گا. اور میری تمام مائیں بہنیں خیال کریں کہ آخرت کی جو رب چاہیے ہوگی وہ ہم تمام کو کیا کر دے گی؟ بیگانہ کر کر چھوڑ دے گی. تو میری بہنوں کیوں ہم دنیا میں رب چاہی نہ جئیں؟ دنیا کی رب چاہی تو بہت آسان ہے. تو کیا ہم اب سے ہم کوشش کریں گے دنیا میں رب چاہی زندگی گزاریں گے انشاءاللہ. 5 ٹائم کی نماز پڑھنے والے بنیں گے انشاءاللہ. جو شخص 5 ٹائم کا نمازی پرہیزگار ہے ان کے وقت پر ادا کرتا ہے، میرے اللہ کا وعدہ ہے، حدیث سے پاک کا مفہوم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بندے، میرے اللہ نے کہا اے میرے بندے تو 5 ٹائم کی نماز اس کے وقت پر ادا کر دے اور 5 کے برابر میں پیچھے نقطہ لگا کر 50 میں کر دوں گا. تو 5 ٹائم کی نماز ادا کر، تجھے 50 ٹائم کی نماز کا اجر و ثواب عطا فرماؤں گا. سبحان اللہ. جی سبحان اللہ تو کہتے کم سے کم. تو تمام سامعات 5 ٹائم کی نمازوں کو ہم وقت پر پڑھیں گے تو دیکھیے نماز وہ تحفہ ہے جو ہمیں اللہ سے ملا دیتا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب میرا دل چاہتا ہے میرا اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں کیا کرتا؟ میں قرآن پڑھنے بیٹھ جاتا. لیکن جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھنے کھڑا ہو جاتا، اپنے دل کی ساری بات اپنے اللہ کو کہہ دیتا. اور جب میرا دل چاہتا ہے میرا اللہ بھی مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھنے بیٹھ جاتا. میری بہنوں قرآن میں ہر مرض کا علاج ہے، ہر دکھ کی دوا ہے، ہر مسئلے کا حل ہے. بس ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا. مرنے کے لیے قرآن ہم نے پڑھ کر دیکھا، جینے کے لیے قرآن پڑھ کر دیکھو. کامیابی نہ ملے تو کہنا. ابھی کوئی گھر میں مرنے لگے، بیمار ہونے لگے، پریشان ہونے لگے، یاد آ جاتی ہیں سب کو، قرآن کہانی کرا لیتے ہیں، دعا کرا لیتے ہیں. مرنے کے لیے یاد آتے ہیں قرآن. ارے جینے کے لیے بھی قرآن پڑھ کر دیکھیے. زندگی میں پھر جینے کا مزہ دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کی برکت سے کتنا عطا کرتا ہے. جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے رحمت کے فرشتے آتے ہیں، سکینہ ان کو ڈھانکتی ہے. اور آپ جانتی ہیں یہ کوئی معمولی مجلس ہے، یہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے، چاروں طرف سے فرشتوں نے ڈھانپا ہوا ہے. سبحان اللہ. اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے اور فرشتے زمین سے لے کر آسمانوں تک فرشتوں کا ہجوم ہے. میری تمام سامعات، میرے اللہ نے میری اور آپ کی صورتوں کو نہیں دیکھا، میری اور آپ کی باتوں کو نہیں دیکھا، میرے اور آپ کی امیری غریبی کو نہیں دیکھا. مجھے اور آپ کو لا کر ایسی بابرکت مبارک مجلس میں جوڑ لیا تاکہ میں اور آپ اپنا ایمان تازہ کر سکیں. تمام سامعات دیکھیے آج ہمیں کیا ہو گیا ہے، ہمارے گھروں سے سکون ختم ہو گیا. کیا ہو گیا؟ ہمارے گھروں سے سکون ختم ہو گیا. لوگ کہتے ہیں مسلمان کمزور ہو گیا. ارے بھائی کیسے کمزور ہو گیا؟ مسلمان تو وہ طاقت رکھتا ہے جو ایک دعا پڑھے، ایک بسم اللہ پڑھے، سمندر پار کرائے. لیکن یقین کا ہونا شرط ہے. ہمارے دلوں میں یقین نہیں رہا. میری بہنوں پہلے کے زمانے میں گھر کچے کچے ہوتے تھے، مسجدیں کچی ہوتی تھیں، ان کے ایمان مضبوط ہوتے تھے، پرفیکٹ ہوتے تھے. میرا گھر بھی پکا، آپ کا گھر بھی پکا، ہماری مسجدیں بھی پکی، آپ کے محلے کی مسجدیں بھی پکی، لیکن ہمارا ایمان کمزور ہے. میری بہنوں میں بھی عورت، آپ بھی عورت. عورت کہے تو بڑی مضبوط ہوتی ہے اور مضبوط کہو تو بڑی طاقتور ہوتی ہے، مگر تعداد سے زیادہ نازک بھی ہوتی. اگر ایک گھر کی عورت بگڑ جائے، ایک ماں بگڑ جائے، ایک بہن بگڑ جائے، ساری نسلیں تباہ ہو جاتی. اگر ایک گھر کی ماں سدھر جائے، ایک بیٹی سدھر جائے، ایک بہن سدھر جائے، ایک بہو سدھر جائے، پورا خاندان سدھر جاتا. میری بہنوں ہمیں چاہیے اپنے گھروں کے ماحولوں کو سدھاریں، اپنے گھروں میں دین کو پیدا کریں، کیونکہ دنیا تو فنا ہونے والی جگہ ہے. یہ تو چند دن کی چاندنی ہے، پھر اندھیری رات ہے. یہاں ہمیں ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہنا ہے، یہاں سے جانا ہے. کوئی ہمیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے یہاں پر؟
جی آپ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہیں؟ جی ہمیں یہاں سے جانا ہے. تو میری تمام سامعات، دنیا کی زندگی چند دن کی چاندنی ہے پھر اندھیری رات. چند دن کی چاندنی ہے پھر اندھیری رات ہے. ہم سب آ کر تو نہائے تھے، نہا کر چلے جائیں گے. اور ہم سب جب آئے تھے ہمارے کانوں میں اذان ہوئی تھی، ہم نمازیں پڑھ کر روانہ ہو جائیں گے. آپ دیکھتی ہیں کہ اب جو ہماری نماز جنازہ ہوگی اس کی کوئی اذان ہوئی نہیں. اذانیں ہم سب کے کانوں میں ہو چکی ہیں. اب یہ پتہ نہیں موت کا فرشتہ کب اچک لے. میری بہنوں، بس میرے نبی نے فرمایا کہ تم آخرت کی تیاری کرو. کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ آخرت کی تیاری کرو. ابھی کیسے ہوگا کہ جب تم نماز پڑھو یہ سوچ کر پڑھو کہ میری آخری نماز ہے، تو نماز میں دھیان جمے گا، آپ اٹینشن ہو کر نماز پڑھیں گی. ارے جو شخص نماز میں قیام میں اچھے سے کھڑا نہیں ہوتا، رکوع اچھے سے نہیں کرتا، سجدے اچھے سے نہیں کرتا، جلسے میں اچھے سے نہیں بیٹھتا، سلام اچھے طریقے سے نہیں پھیرتا، یہ نماز عرش پر جاتی ہے بد دعا دیتے ہوئے، اے اللہ جس نے مجھے برباد کیا تو اس کو برباد. کیا کہتی ہے نماز؟ تھوڑا منہ تو کھولیں. یہ محلہ کیا ہے؟ کالی پگڑی لگتا ہے. ہائے کالی پگڑی والی عورتوں، ذرا تھوڑا آواز تو نکال لو، بتائیں مجھے. جی نماز کہتی ہے اے اللہ اس نے مجھے برباد کیا تو اس کو بھی برباد کر دے. تو میری بہنوں، کیا نماز کو اچھے سے نہیں پڑھ سکتی؟ ارے فجر میں 4 رکعتیں ہیں، 2 سنت 2 فرض، 5 منٹ میں ہو جائیں گے. لیکن سارا خیال دیکھیے، اپنے باپ کا نمبر لگاؤ، باپ سوئچ آف کر لے گا، کاٹ لے گا، آپ کو اگنور کر دے گا. ماں کا نمبر لگاؤ، ماں بات نہیں کرے گی، آپ کو ملنا نہیں چاہے گی، اگنور کر دے گی، بزی کر دے گی، اپنا موبائل سوئچ آف کر کے رکھ دے گی. لیکن میری بہنوں، اللہ کا نمبر لگاؤ گی. بچیوں توجہ سے سنو کہ اگر اللہ کا نمبر لگاؤ گے تو اللہ کا نمبر نہ کبھی بزی جائے گا، نہ بلاک ہوگا، نہ سوئچ آف ہوگا، انڈائریکٹلی لگ جائے گا. اور جب کوئی بندہ اللہ کا نمبر لگاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں کبھی اپنے بندے کو مایوس نہیں کرتا. شاعر کہتا ہے مانگو اسی سے جو دیتا ہو خوشی سے، مت مانگو اس سے جو دیتا نہیں خوشی سے. کیا تھا پھرتا ہے سبھی سے. ہم اللہ سے مانگیں گے وہ خوشی سے دے دے گا، کسی سے نہیں کہے گا. بندوں سے مانگیں گے وہ خوشی سے نہیں دیں گے اور زمانے میں کہتے پھریں گے. میری بہنوں، میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں. میں بھی عورت، آپ بھی عورت. دیکھیے صحابیہ بھی عورت ہوتی تھی. ایک صحابیہ جن کا نام حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہ انا ایمان میں داخل ہو گئی. اب کیا ہوا، ابو جہل نے اتنا مارا کہ سر سے خون بہنے لگا، اور اتنے بڑے بڑے کافر مشرک اس کو ستاتے، اس کے بدن میں پتھر مارے جاتے، کوڑے مارے جاتے. وہ کہتی کچھ بھی نہیں ہے، میرے اللہ سے میرا اللہ راضی ہو جائے، میرا اللہ قیامت کے دن مجھ سے پوچھے یہ سب پتھر کیوں کھائے گئے، تو میں کہوں اللہ تیرے اور تیرے حبیب کے لیے کھائے گئے. کیونکہ دنیا تو مومنوں کے لیے قید خانہ ہے. دنیا کیا ہے؟ مومنوں کے لیے قید خانہ ہے، اور کافر کے لیے جنت ہے. تو میں کہوں کہ یہ سب جو مجھے ستایا گیا، مجھے جو مارا گیا میرے اللہ کے لیے، تو میرا اللہ مجھ سے خوش ہو جائے گا. اب ایک دم کیا ہوا کہ ایک کافر نے ان کے سر پر بڑی زوروں سے پتھر مارا کہ ان کی آنکھیں چلی گئی. اب ابو جہل ملعون کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ دیکھ تو نے ہمارے معبودوں کو چھوڑا، ہمارے معبودوں نے تیری آنکھیں لے لی. تو نے ہمارے معبودوں کو چھوڑا، ہمارے معبودوں نے تیری آنکھیں لے لی. اب تو نابینا ہو گئی، بن گئی نا تو اللہ والی. اب تو اللہ کی ہو گئی تو اپنے اللہ سے آنکھیں لے کر دکھا. تو نے ہمارے معبودوں کو چھوڑا، دیکھ ہمارے معبودوں نے تیری آنکھیں لے لی. میری بہنوں دیکھیے ان کا ایمان کتنا مضبوط تھا کہ پٹتی رہی، کچھ نہیں کہا. بدن میں کوڑے کھائے، کچھ نہیں کہا. بدن چلنی ہو گیا، کچھ نہیں کہا. مگر جب یہ بات کہی کہ ہمارے معبودوں نے تیری آنکھیں لے لی، اب تو آنکھیں لے کر دکھا. میری بہنوں اچھے سے وضو کیا اور وضو کر کر مصلی پر کھڑی ہو گئی اور اللہ سے کہنے لگی اے اللہ لوگوں نے مارا میں نے سہا، لوگوں نے خون بہایا میں نے سہا، لیکن میرا رب
لوگ کہتے ہیں ان کے معبودوں نے میری آنکھیں لے لی. میرے پیارے اللہ آنکھیں دینے والی ذات تو تیری ہے, تو میری آنکھوں کو لوٹا دے. تو بس یہ کہہ کر کے دعا مانگ کر یوں ہاتھ ہی پھیرے تھے, دیکھا تو روشنی واپس آ گئی. میری بہنوں ایمان ایسا ہوتا ہے. مجھے اور آپ کو کیا ہو گیا, میں اور آپ دعوے دار رہے لیکن عمل نہیں کرتے. میری بہنوں اللہ کی طرف کو تو آؤ, اللہ سے تو مانگو, اللہ کے لیے سہنے والے بنو. اللہ ماشاء اللہ ابھی کچھ دنوں کے پہلے میں نے ایک بہن سے ملاقات کی, دہلی کی تھی. وہ کہنے لگی باجی ہمارے گھروں میں میں دینداری کو پسند کرتی ہوں لیکن اہل خانہ پسند نہیں کرتے, میں کیا کروں؟ تو میں نے ان سے کہا سب کے ساتھ محبت سے پیش آؤ. دیکھیے اللہ یوں نہیں کہتا مصلی بچھا, لمبی لمبی تسبیح لے, دانے گننے بیٹھ جا, نہیں. بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جو لگتے تو دنیا کے ہیں لیکن وہ آخرت کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. کب؟ جب وہ کام اللہ کی رضا کے لیے. کب وہ کام؟ جب اللہ کی رضا کے لیے ہو. تو میری تمام سامعات, اگر آپ جھاڑو لگا رہی ہیں, جھاڑو لگانا تو بھائی کام بنتا ہے, جھاڑو نہیں لگائیں گی تو گھر میں کیسے رہیں گی؟ ہاں, بچوں کو نہیں پالیں گی تو گھر میں کیسے رہیں گی؟ پھر تو ہمارے شوہر کہہ دیں گے جاؤ اپنے گھر کا راستہ ناپو, تمہیں تو ہم کام کرنے کے واسطے لے کر آئے. ہاں, تو میری تمام مائیں بہنیں آپ سب خیال کریں, ہم سب کچھ کریں لیکن اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. مان لو کہ اگر ہمارے گھروں کے اندر ہمیں سکون پیدا کرنا ہے, دین پیدا کرنا ہے, تو میری تمام مائیں بہنیں ہمیں اس زبان پر کنٹرول کرنا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا؟ عورتوں کے اوپر بات آ گئی تو منہ نہیں کھل رہا. کیا کرنا پڑے گا؟ زبان پر کنٹرول. اب ایک واقعہ یاد آیا مجھے. ایک مولانا کے پاس ایک لیڈی آئی اور آ کر کے کہنے لگی میری ساس نا میرے سے بڑا لڑتی ہے, جب دیکھو لڑتی رہتی ہے, سناتی رہتی ہے, مجھے میری ساس پسند نہیں آتی. تم نا ایک کام کرو, کوئی کیسا تعویذ دے دو, رفتہ رفتہ میری ساس مر جائے, میرے پاس ہی چلے جائے, میری نظروں سے دور ہو جائے. اب وہ مولانا پڑے نیکوکار تھے, متقی تھے, پرہیزگار تھے. اللہ والے تو کسی کا برا نہیں چاہتے اور اللہ والے تو ہمیشہ سوچتے ہیں کہ لوگ مل جائیں, کیونکہ اتحاد محبت میں برکت ہے, محبت میں سکون ہے. تو انہوں نے کیا کہا کہ دیکھ بھائی پریشانی تیری ساس سے تجھے ہے, تیری ساس کو نہیں ہے. تو ایک کام کر, میں دوائی ایک ایسی دیتا ہوں کہ ایک تعویذ بنا کر دیتا ہوں, جب بھی تیری ساس تیرے سامنے آئے وہ تعویذ منہ میں رکھ لیجیے. جب بھی تیری ساس تیرے سامنے آئے وہ تعویذ کیا کریو؟ منہ میں رکھ لینا. اب وہ چلی گئی تو رفتہ رفتہ تو دیکھنا تیری ساس ہی چلی جائے گی. یہ بات کہہ دی, انہوں نے بھیج دی. اب اس کے بعد کیا ہوا, جیسی ساس سامنے آتی وہ تعویذ نکالتی ایک دم پرس سے منہ میں رکھ لیتی, ساس سامنے آتی تعویذ نکالتی منہ میں رکھ لیتی, ساس سامنے آتی تعویذ نکالتی منہ میں رکھ لیتی. اب کچھ دنوں کے بعد کیا ہوا, وہ ساس تو بڑی اچھی ہونے لگی, رفتہ رفتہ بیٹے یوں تم تو بڑی اچھی ہو, تم تو بڑا اچھا کام کرتی ہو, تم تو یوں. پھر تو کیا ہوا کہ بہو کہنے لگی واقعی یہ ساس تو اتنی اچھی سی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اب کیا کریں, اگر یہ مر گئی تو گھر کو سکون چلا جائے گا. اب یہ ساس جو ہمارے شوہر سے ہماری عزت کرا رہی ہے, کیونکہ دیکھیے ایک ماں وہ ہستی ہے کہ میرے شوہر کہتے ہیں مجھ سے, میں نے ان کے منہ سے سنا کہ عائشہ تم کوئی بات کہو گی تو وہ حکم نہیں ہے, وہ فرمائش ہے, اور ہر فرمائش پوری ہو یہ ہو نہیں سکتا, لیکن میری ماں مجھے کوئی بات کہے تو وہ حکم ہے, حکم مجھے ماننا ہی پڑے گا. بیوی کے اوپر سب سے زیادہ اس کے شوہر کا ہے. اگر شوہر کہے مئی کے نہیں جانا ہے تو نہیں جانا ہے, باپ بھیا سے نہیں ملنا ہے تو نہیں ملنا ہے. میری بہنوں اسے اللہ نے حاکم بنایا, کیونکہ یہ میری زبان نہیں ہے, میرا کلام نہیں ہے, میری حدیث نہیں ہے. میرے نبی نے فرمایا کہ اگر میرے اللہ کے بعد کسی کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو میں بیویوں سے کہتا کہ تم اپنے شوہروں کو سجدہ کرو. لیکن بیوی تو لڑکا ہیں, جو لڑتی ہیں خوب لڑتی ہیں, کبھی کسی بات پہ کبھی کسی بات پہ کبھی کسی بات پہ. اللہ تعالیٰ ہم تمام کی حفاظت فرمائے. تو تمام سامعات کیا ہوا کہ سب سے زیادہ جو بیوی کے اوپر ہے وہ شوہر کا ہے, اور سب سے زیادہ جو بیٹی کے اوپر حق ہے وہ اس کی ماں کا ہے, وہ اس کی ماں کا ہے. تو میری تمام سامعات اب کیا ہوا, بیٹا تو بات ماں کی مانتا ہی ہے. اب وہ سوچنے لگی ارے بھائی ساس مر گئی تو گھر کا جو سکون ہو رہا ہے نا
ختم ہو جائے گا. اب کیا کروں؟ وہ پھر گئی مولانا کے پاس. مجھے اگر کہنے لگی حضرت تم نا ایک کام کرو, میری ساس کو مرنے والا وہ ختم کر دو دیکھیو. وہ کہنے لگے کیوں؟ کہ میری ساس تو پتہ نہیں کیوں جب سے وہ مرنے والا تعویذ دے کر گئی ہوں دن بدن اچھی ہوتی جا رہی, دن بدن اچھی ہوتی جا رہی. انہیں پتہ چل گیا کہ میں ان کے لیے کیا کر رہی ہوں. انہوں نے کہا پتہ نہیں چلا, ابھی تو اس تعویذ کو استعمال کر. نہیں نہیں نہیں, میری ساس مر جائے گی تو گھر کا سکون ختم ہو جائے گا, گھر کے بڑے چلے جائیں گے تو رونق ختم ہو جائے گی. کیونکہ میری بہنوں بڑوں میں برکت ہوتی ہے, بڑوں میں سکون ہوتا ہے, بڑوں میں رونق ہوتی ہے. اور جو یاد رکھے اگر جو بڑے لوگوں کو پسند نہیں کرتی, اپنی ساس کو پسند نہیں کرتی, اپنے سسر کو پسند نہیں کرتی, تو جب رشتہ ڈھونڈا کریں اپنی بیٹیوں کے لیے تو کبھی بھی یاد رکھو کہ آپ کیسے لوگوں سے دیکھا کریں جو یتیم بچے ہوتے ہیں. کیا یتیم بچوں سے کوئی شادی کرنا چاہے گا؟ کیا ان کو کوئی اپنانا چاہے گا؟ کیا کوئی اناتھ آشرم جا کر کے اپنی بہو ڈھونڈ کے لے کر آئے گا؟ نہیں. میری بہنوں جب ہمیں ایک ماں کے ساتھ میں اس کا بچہ اچھا لگتا ہے تو کیوں اس کی ماں کو ہم ساتھ نہیں رہنے دیتے؟ کیوں محبت پیدا نہیں کرتے؟ کیوں اخلاص پیدا نہیں کرتے؟ تو تمام سامعات, تمام مائیں بہنیں خیال کریں تو یہ محبت کو پیدا کرنے کا عمل ان اللہ والوں نے بتایا کہ اب جو ہے نا دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بات کیا ہے. تم چاہتی ہو تمہاری ساس نہ مرے, تم سے دور نہ ہو, تو یہ انہوں نے وہ جو تعویذ دیا تھا نا اسے کور میں سے کھولا, پنی میں سے کھولا, پھر ایک کور آیا اس میں سے کھولا, کھول کر کے دکھایا, اس کو کچھ بھی نہیں لکھا ہوا, خالی صفحہ, خالی صفحہ. تو یعنی کہ یہ دیکھیے یہ جو صفحہ ہے نا یہ کسی بھی غرض کا نہیں ہے, یہ تھا کہ تم اپنا منہ بند کر لیا کرتی تھی. اگر سننے والے کو صبر آ جائے بولنے والے کی اوقات 2 کوڑی کی ہو جائے. لیکن ہم تو لڑائی بڑھاتے ہیں. ہماری ماں نے ہمیں 3 کہی, ہم اسے 4 کہتے ہیں. ہماری ساس نے ہمیں 5 کہی, ہم اسے 10 سناتے ہیں. تو میری بہنوں ہمیں خاموشی رکھنا ہے. اللہ کے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سمت نجا, جو خاموش رہا اس نے نجات پائی, جو خاموش رہا اس نے نجات پائی. میری بہنوں آپ خیال کریں ہم جب بھی بولیں حق بولیں, سچ بولیں اور صحیح بولیں, اور دیکھ بھال کر تول کر بولیں, ان گنت نہ بولیں, اور اپنے بڑوں کا احترام کریں. میرے نبی نے فرمایا جو بڑوں کا ادب نہ کرے, چھوٹوں پر شفقت نہ کرے, علماء دین کی قدر نہ کرے, وہ کیا ہے؟ ہم میں سے نہیں ہے. کیا فرمایا؟ ہم میں سے نہیں ہے. ایسا لگ رہا ہے نیند آ رہی ہے آپ کو؟ وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو تمام سامعات ہم اس طرح کریں گے انشاءاللہ ہمیں اس کا بدلہ ملے گا. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جیسا کرنی ویسا بھرنی, نہ مانے کر دے, جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے, نہ مانے تو مر کر دے. میری بہنوں بس ہم نے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے, کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اور آج ہم اللہ کا نمبر لگانے جاتے ہیں نا, اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز بے حیائی سے اور ناشائستہ کو تو روک لیتی ہے. لیکن آج ہماری نماز تو نہیں روکتی. کیوں نہیں روکتی؟ ہم جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں, آپ دیکھیے جو ہم کہتے ہیں نا اللہ اکبر اللہ اکبر, ہم ایسا بول رہے تھے اللہ اکبر, اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ اکبر, اس کے میننگس آتے ہیں اللہ بہت بڑا ہے. اب ہم نے کہہ دیا اللہ اکبر, ہماری انگلیاں کہہ رہی ہیں اللہ دنیا کو میں نے پیچھے چھوڑ دیا. ہماری ہتھیلیاں کہہ رہی ہیں اے اللہ میں تیرے سامنے آ چکی ہوں, میں تیرے سامنے کھڑی ہوں, تیرے سامنے آ چکی ہوں, دنیا کو میں نے پیچھے چھوڑ دیا. اب ہم اس طرح سے کیا کرتے ہیں؟ سنا شروع کر دیتے ہیں. میری تمام سامعات, شیطان نماز میں اچکنے کے لیے آتا ہے, فوراً وسوسے شروع ہو جاتے ہیں. ہمارا دماغ کہاں ہوتا ہے؟ دروازے پہ کون کھٹکھٹا رہا ہے, کچن میں دودھ رکھا ہے, بریانی گرم ہو رہی ہے, میرا بچہ رو رہا ہے. ارے سارا فوکس نماز پر ہونا چاہیے. یہ نماز انشاءاللہ غلط کاموں سے روک لے. آج ہماری نمازیں جاندار نہیں ہے, ہمارا مانگنے کا طریقہ مضبوط نہیں ہے. تبھی تو میری بہنیں ہم لوگ نمازیں پڑھتے ہیں اپنے سر کا درد دور نہیں کراتے, نمازیں پڑھتے ہیں اپنی بیماریوں کو دور نہیں کراتے. ارے اللہ سے یقین بنائیے,
اللہ سے یقین کو مضبوط کیجئے. میرا اللہ کہتا ہے اے میری بندی میرے آگے سر جھکا کر تو دیکھ, زمانے میں تجھے کھڑا نہ کر دوں تو کہنا. کیا کہتے ہیں اللہ؟ اے میری بندی میرے آگے سر جھکا کر تو دیکھ, زمانے میں تجھے کھڑا نہ کر دوں تو کہنا. اے میری بندی میرے آگے ہاتھ پھیلا کر تو دیکھ, زمانے میں تجھے دینے والا نہ بنا دوں تو کہنا. شاعر نے کیا خوب کہا ہے, یہ عائشہ کی شاعری نہیں ہے, عربی کے مقالوں میں یہ شاعری موجود ہے کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں, کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز کیا لوہے قلم بھی تیرے, یہ جہاں چیزیں کیا لوہے قلم خود تیرے ہیں. آج لڑکیاں کہتی ہیں جی ہمارا من نہیں لگتا, ہمیں کوئی پسند نہیں کرتا, ہمارے رشتے نہیں آ رہے, ہمیں جو ہم لوگوں کوئی لائک نہیں کرتا. ارے محمد سے وفا کر کر دیکھو تو لوہے قلم بھی تمہارا ہے. لوہے قلم کہتے ہیں جس مقدر کو ہم اپنے ہاتھوں سے لکھ رہے ہیں. ارے نبی کے طریقوں میں 100% کامیابی ہے, ان سے ہٹ کر جو بھی طور طریقے ہیں اس میں سراسر ناکامی. نبی کے طریقوں پر چلنے والی بنیں گے انشاءاللہ, پکا انشاءاللہ, اچھی سے کہہ دو انشاءاللہ, انشاءاللہ. میری تمام سامعات, آج نبی کے پیاری پیاری سنتوں کے جنازے ہمارے گھر سے نکل رہے ہیں, اسی طرح جوان جوان جنازے ہمارے گھروں سے نکل رہے ہیں. نکل رہے نہیں نکل رہے میری بہنوں؟ سر پر جو دوپٹہ اوڑھ کر نہیں رہتا, سر پر دوپٹہ اوڑھ کر کھانا نہیں بناتا, شیطان کہتا ہے میری بیوی ہے. کیا کہتا ہے؟ میری بیوی. اب ہم شیطان کی بیوی بنیں گے تو کیا جب ہم لوگ مریں گے تو کیا شیطان سے جدا ہو جائیں گے؟ نہیں. تو میری بہنوں خیال رہے, ابھی چھوٹا ایک معصوم سا بچہ ہمارے اوپر شوشو کر دے, ذرا توجہ سنیں, کوئی چھوٹا سا معصوم سا بچہ ہمارے اوپر شوشو کر دے, لیٹنگ کر دے, ہم کہتے ہیں بڑا شوشو کر دیا, لیٹنگ کر دی, گن آتی ہے, ناک بناتی ہے, منہ بناتی ہیں. اور جب سر پہ دوپٹہ اوڑھ کر نہیں رہتی, شادیوں میں جاتی ہیں, پارلروں میں جاتی ہیں, بازاروں میں جاتی ہیں, بالوں کو لہراتے ہوئے, زلفوں کو لہراتے ہوئے, گویا کہ شیطان سر پر لیٹرین پخانہ پیشاب کر. اللہم حافظ. اب جس سر پہ دوپٹہ نہ ہو, اب آپ بتائیں نماز کو دل کیوں نہیں چاہتا؟ یوں ہی نہیں چاہتا کہ شیطان سر پر لیٹرین پیشاب کر رہا ہے. تو تمام سامیات سر کو ڈھانک کر رکھیے, گرمی کا موسم بھی ہو تو برداشت کریں, ایک عادت سی بن جاتی ہے. میری بہنوں جب آپ اپنے سر کو ڈھانکیں گے تو انشاءاللہ شیطان ہم سے ڈرے گا. ارے عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھو, ایسا ایمان تھا جس گلی سے گزر جایا کرتے تھے شیطان دیکھتا تو ہے تو نہیں غنیم, ہے تو نہیں غنیم, ہے تو نہیں غنیم. اور آج شیطان ہمارا بھائی بنا بیٹھا ہے, ہمارا دوست بنا بیٹھا ہے, ہمارا رقیب بنا بیٹھا ہے, ہمارا شوہر بنا بیٹھا ہے. کیوں؟ کیونکہ آج ہم سنتوں پر عمل نہیں کرتے. آج ہم سنتوں پر عمل نہیں کرتے. میری بہنوں سنتوں پر عمل کرنے والے بنو. سنتیں بڑی بڑی کتابوں میں نہیں, چھوٹی چھوٹی بھی سنتیں ہوتی ہیں. گھر میں کھانا کھلاؤ, فوراً دسترخوان بچھاؤ, گھر میں کھانا کھانے کے لیے بولو, فوراً ہاتھ دھو کر بیٹھو, کھانا کھاؤ, کھانے پر نظر پڑے, دعا پڑھو, اللہم بارک لنا فیما رزقتنا وقنا عذاب النار. کھانا شروع کرو, پڑھو بسم اللہ وعلی برکت اللہ. کھانا اگر کسی کی یہاں دعوت پر جاؤ فوراً کہو اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی. اے اللہ اس نے مجھے کھلایا تو اس کو کھلا, اے اللہ اس نے مجھے پلایا تو اس کو پلا. تو میری بہنوں جب ہم سنتوں پر عمل کریں گے, چھوٹی چھوٹی سنتوں پر, پھر دیکھنا میرے اللہ احد کے پہاڑ کے برابر اجر و ثواب عطا فرمائے. میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں. 2 شخص تھے, بدو دیہاتی, کچھ نہیں جانتے تھے کچھ بھی. اللہ کا نام سن سن کر اللہ سے محبت ہو گئی. کیا ہوا تھا؟ اللہ کا نام سن سن کر کے اللہ سے محبت ہو چکی تھی. تمام سامعات اللہ کا نام سن سن کر کے اللہ سے محبت ہو گئی تھی. اور جب اللہ سے محبت ہو گئی تھی, کوئی بات نہیں, اللہ کا نام سن سن کر کیا ہو گیا تھا بتائیے؟ اللہ سے محبت ہو گئی تھی.
अल्लाह का नाम सुन सुन कर क्या हो गया था, अल्लाह से मोहब्बत हो गई थी। अब हम सब ये नहीं कह सकते हमें कोई बताने वाला नहीं था, हमें कोई समझाने वाला नहीं था, हमें पता नहीं था। मेरी बहनों, पहले के ज़माने में एक हदीस मालूम करनी होती, एक सुन्नत मालूम करनी होती, एक एक महीना, डेढ़ महीना, दो महीनों का सफ़र किया करते थे, जब जाकर एक हदीस मालूम होती। आज तो हर घर में मदरसा है, हर घर में दीनदारी है, लेकिन असल में अमल नहीं है। सीखने वालों की कमी है, सिखाने वालों की कमी नहीं है। मेरी बहनों, अपने अंदर अमल लाओ। मेरे ससुर अब्बू जी कहते हैं, आयशा, जो दिखता है वो बिकता है, जो नहीं दिखता वो नहीं बिकता। अब मैं कहूँ, मैं अल्लाह को मानती हूँ, अल्लाह के रसूल को मानती हूँ, नबी के तरीकों पर चलती हूँ। अरे भाई, बोलने की जरूरत नहीं है, जब तुम खाओगी तो पता चल जाएगा कितना नबी को मानती हो। क्योंकि जाहिर है, जब बंदा नबी को मानता है, शायर ने कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह वो दिखा नहीं सकती। किसी ने अल्लाह को देखा है? नहीं देखा। हमने अल्लाह की कुदरतों से पहचाना है। मेरे अल्लाह जबरदस्त कुदरतों वाला है। सातों आसमान को कितना टेंशन खड़ा किया हुआ है, देखो। कोई कर सकता है? नहीं कर सकता। मेरी बहनों, हमने अल्लाह को नहीं देखा, अल्लाह की कुदरतों से पहचाना है। हम नबी को छुपा नहीं सकते, क्योंकि मेरा नबी दुनिया में आया, एक एक रुकन कर हमें दिखला कर चला गया। ऐसे खाया जाता है, ऐसे ओढ़ा जाता है, ऐसे पहना जाता है, ऐसे सोया जाता है, ऐसे अपनी जिंदगी को सफर पर, तिजारत पर ऐसे लाया जाता है। मेरी बहनों, आज हमने नबी के तरीकों को छोड़ दिया, इसलिए हम कमजोर हो गए। तमाम माए बहनें ख्याल करें, जरा तवज्जो करें, वक्त खत्म होया जा रहा है। भाई, नींद आ रही है मस्जिद में बैठने वालों को? हाँ, नींद आ रही है? ना भाई, नींद आ रही है। एक खातून सो रही है मजलिस के अंदर। तमाम सामियात ख्याल करें कि हमें क्या करना है। बोलो, नबी अलैहिस्सलाम के ला इलाहा इल्लल्लाह दिखा नहीं सकते, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह छुपा नहीं सकते, कोई मेरे नबी को नहीं छुपा सकता। और हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ब खुद नज़र आएगा। हम जब सोएंगे तो नज़र आएगा। हम वुज़ू कर कर सोते हैं, तस्बीह फातिमा पढ़ कर सोते हैं, हम सीधी करवट लेकर सोते हैं, काबे की तरफ को पैर नहीं करते, दाहिने हाथ को इधर गाल रुखसार के दरमियान रख कर के सोते हैं। तो बस मेरी बहनों, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह छुपा नहीं सकता। ला इलाहा इल्लल्लाह अंदर झलकता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बाहर चमकता है। ईमान की ताजगी बाहर चमकती है। मेरी बहनों, कोई खुशबू को छुपा सकता है? नहीं छुपा सकता। मैं इत्तर लगाकर, परफ्यूम लगाकर बैठ जाऊं, आप कहें आयशा तुमने परफ्यूम लगा रखा है, मैं कितना भी कहूँ नहीं मैंने परफ्यूम नहीं लगा रखा, नहीं मैंने इत्तर नहीं लगा रखा, आप कहेंगे कितना भी बोलो, खुशबू तो आई है या नहीं? तो मेरी बहनों, ईमान की एक ऐसी झलक है जो हर एक इंसान को सुधार देती है। आपको एक मिसाल बताऊं, पक्का अमल करेंगे इंशाल्लाह? इरादा करती हूँ पक्का अमल करूँगी इंशाल्लाह। सारी जिंदगी का निचोड़ एक चीज़ पर है, एक चीज़ पर, अपना पे को मेहंदी के पत्ते की तरह बना। कैसा बना लो? मेहंदी का पत्ता। नेक्स्ट कभी जिंदगी में मुलाकात हो मेरी और आपकी, तो आपने रिजल्ट देना है कि पक्का अल्हम्दुलिल्लाह हमने अमल किया और रिजल्ट पाए। पक्का करेंगे इंशाल्लाह? अगर आप कहो तो मैं कहूँ, नहीं तो कोई बात नहीं। पक्का बोलूँ? अमल करेंगे इंशाल्लाह? अरे देखो, इंशाल्लाह नियत करना काम हमारा है, कबूल करना काम अल्लाह का है, हिदायत देना काम अल्लाह का है। हमारा काम तो जी ख्याल करना है, नियत करना है। मेरी बहनों, अपने आप को मेहंदी के पत्ते की तरह बनाओ। मेहंदी का पत्ता बोलो क्या होता है? पहले टूटता है। क्या होता है? पहले टूटता है। अब तो कौन लेकर आती हैं औरतें? पहले की औरतों से पूछिए, कैसे मेहंदी के पत्ते पिसवा कर सर पे लगवाया करती थी, कैसे पैरों पे लगवाती थी, उसके अंदर पेट्रोल डलवाती थी और खूब कलवाया करती थी और फिर लगवाया करती थी, मिट्टी का तेल डलवाती थी रंग चढ़ने के लिए और ज़्यादा। तो तमाम सामियात ख्याल करें कि अब तो कौन मिल जाती है, लेकिन हमें मेहंदी के पत्ते की मिसाल बनना है। बोलो कैसे? पहले मेहंदी का पत्ता टूटता है। क्या होता है? क्या होता है? पहले इधर वालों के लग रहा है जोर का खाना नहीं खाया जी, दोपहर में खाना नहीं खाया आप लोगों ने? आवाज तो निकालो।
پہلے کیا ہوتا ہے؟ ٹوٹتا ہے، پھر اس کے بعد دھلتا ہے. اب بھائی پیڑوں پہ تو دھول آ رہی ہوتی ہے، کیا ہم دھوئیں گے؟ نہیں دھوئیں گے. پہلے ٹوٹتا ہے، پھر دھلتا ہے، پھر پستا ہے، پھر گھول کر کے رکھا جاتا ہے. میں نے توڑا، میں نے دھویا، میں نے پیسا، میں نے گھولا، تو کیا وہ مجھے ہی رنگ چڑھائے گا؟ مجھے ہی رنگ چڑھے گا کیا؟ نہیں، وہ تو سب کچھ چڑھے گا. مان لو میں توڑ کے لاؤں، میں دھوؤں، میں پیسوں، اور اس کے بعد میں مہندی لگا لوں، باقی یہاں رکھ دوں. اب یہاں سے جو بھی اٹھائے گا وہ سب کو رنگ چڑھے گا اور مجھے بھی رنگ چڑھے گا. اب ایسا تو نہیں کہ میں نہیں توڑا، میں نہیں دھویا، میں نہیں پیسا، مجھے ہی رنگ چڑھے. تو اس کی مثال یوں ہے میری بہنوں، ہم کہتے ہیں وہ باجی سدھر نہیں رہی، وہ ماں سدھر نہیں رہی، وہ بہن سدھر نہیں رہی. سب کو چھوڑو، اپنے آپ کو سدھر. ایک انسان بنتا ہے، دنیا بنتی ہے. انسان بگڑتا ہے، دنیا بگڑتی ہے. انسان بگڑ جاتا ہے، دنیا بگڑ جاتی ہے. کوئی برا نہیں ہوتا. یاد کرے، ہم کہتے ہیں فلانی اتنی گندی ہے، فلانی اتنی بری ہے. ارے تو اس سے زیادہ بری ہے. پوچھو کیسے؟ تم تو اس کی طرف ایک انگلی اٹھا رہی ہو کہ وہ ایسی ہے، یہ 4 انگلی کہہ رہی ہے اس سے زیادہ تو خراب ہے. کیوں کہہ رہے ہو اس کو ایسا؟ تم اس کی خوبیاں دیکھو، اس کی برائیاں مت دیکھو. کیا پتہ وہ اللہ کے نزدیک کیسی ہو، کیا کہو گی؟ تو اب اسی طرح اپنے آپے کو مہندی کے پتے کی مثال بناؤ. پہلے وہ ٹوٹتا ہے، یعنی ہمیں اب اللہ کی طرف کو آنا ہے تو پہلے ٹوٹنا ہے. کیا لوگ کہیں گے؟ اوہو کل تک تو بڑی آوارہ سی تھی، اب تو بڑی ملانی بن رہی ہے، اب تو ہمارے ساتھ میٹنگ میں بیٹھی تھی، ہم سب مذاق کر رہے تھے، اور تو ایسے اٹھ کے چلی گئی نماز کے لیے جا رہی ہوں، تو لوگ تانا تشنی دیں گے. تو ہم نے ٹوٹ جانے کوئی بات نہیں اللہ کی طرف. جب اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ دنیا ناراض ہو جائے گی، میرا اللہ اس دنیا کو لا کر دوبارہ قدموں میں ڈال دے گا. لیکن اگر اللہ ناراض ہو گیا دنیا کی وجہ سے تو دنیا بھی ہاتھ سے گئی، اللہ بھی گیا. دنیا بھی گئی، اللہ بھی گیا. تو پہلے ٹوٹنا ہے. کیا ہے کہ اگر تم سب کے بیچ میں بیٹھے ہو، اذان ہو گئی تو باجی پہلے نماز پھر آپ، پہلے نماز پھر آپ. کام سے کہہ دو کہ اللہ بڑا ہے، اللہ سے مت کہو کام بڑا ہے. میری بہنوں خیال کرو اس چیز. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پہلے ٹوٹنا ہے. تو ٹوٹنا بس ایسے ہے، جہاں بھی اب بیٹھی ہوں بس اللہ کا حکم آ گیا، میں نے اٹھ کر چلے جانا. اور پھر کیا ہے؟ دھلنا ہے. اب بھائی نمازیں پڑھنے والی بن گئی، میں قرآن پڑھنے والی بن گئی، گناہوں سے نہیں بچنی تو بیکار ہے. تو پھر دھلنا ہے. کیسے دھلنا ہے؟ میں جھوٹ بولتی تھی تو ارادہ کروں گی اب جھوٹ نہیں بولوں گی. میں غیبت اور چغلی کرتی تھی، اب ارادہ کروں گی جھوٹ اور غیبت نہیں کروں گی. پکا ارادہ کر رہی؟ انشاءاللہ میں دم نہیں ہے بھائی، پکا ارادہ کر رہی؟ سچی میں بولو، یہ محلے کی طرف میں دوسری بار آئی ہوں، میرا گلا ہی دکھ جاتا ہے. عورتیں اگر میرے ساتھ میں نہیں بولتی تو مجھے سستی آ جاتی ہے. اب آپ کچھ دیر اور نہیں بولیں گی تو مجھے تو نیند آ جائے گی. بتائیں پہلے کیا کرنا ہے؟ ہم نے ارادہ کرنا ہے کہ میں نے جھوٹ سے بچنا ہے انشاءاللہ. پھر کیا؟ غیبت چغلی سے بچنا ہے، یعنی ہمیں دھلنا ہے، یعنی چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی باز آنا ہے انشاءاللہ. اس کے بعد پسنا ہے. اب پیسیں گے کیسے؟ ٹوٹ تو ہم ایسے گئے. ٹوٹنے کی مثال سمجھ میں آئی؟ دھلنے کی مثال سمجھ میں آئی؟ اب پسنے کی مثال سنو، یہ یاد بھی رہے گی، سر کے اوپر سے گزر جائے گی. میری بہنوں خیال کرو، یاد رہنے والا ہی کامیاب ہے. تو دیکھیے دھلنے کی مثال سمجھ میں آ گئی، اور آپ کے ٹوٹنے کی مثال سمجھ میں آ گئی. اب پسنے کی مثال پتہ ہے عورتیں کیا کریں گی؟ او بڑی میاری ملانی بننا ہے، کل تک تو جنس ٹاپ پہنتی تھی، کلہ زبری کرتی تھی، محلے پہ کھڑی براجتی رہتی تھی، دکانوں پہ دروازوں پہ، اب تو بڑی ڈھکنے والی بن گئی. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ان کو نہیں کہ تم بھی تو سدھر کے دکھا دو، جب دیکھیں گے تمہیں. ہم تو سدھر بھی گئے. لوگ کہیں گے 9 سے چوہے جا کے بلی حج کو جا رہی ہے، تو آپ اس کو پلٹ کر جواب نہ دیں کہ ہم تو حج کو جا بھی رہے تو وہ بھی نہیں جا رہی. ایسا سب نہیں، پس جانا ہے. کوئی جو کہے سہنا ہے، کوئی جو کہے سہنا ہے. جب ہم سہیں گے پھر انشاءاللہ ہمارا رنگ مضبوط ہوگا. پھر دیکھنا جو ہمیں دیکھے گا ہمارے جیسی بننے کی کوشش کرے گا، ہمارے جیسی بننے کی کوشش کرے گا. لیکن کسی کو سدھارنے کی کوشش کرو وہ نہیں سدھرے گا. پہلے اپنے آپ کو سدھار. تو سب ارادہ کریے اپنے آپ کو سدھاریں گے انشاءاللہ. 5 ٹائم کی نماز پڑھنے والی بنیں گے انشاءاللہ. اپنے ماں باپ کا عزت اور احترام کرنے والی بنیں گے انشاءاللہ. پکا کہہ دو انشاءاللہ. میرے اللہ کا وعدہ ہے، اللہ نیتوں پر فیصلے فرمانے والا ہے. ارادہ کرنا کام ہمارا ہے، قبول کرنا کام اللہ کا ہے. تو تمام سامعات
آج سے ہم انشاءاللہ اپنی زندگی کو مہندی کے پتے کے مثال گزاریں گے. جو بھی کوئی کچھ بھی کہے سہنا ہے بس, اور لیکن کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے. کہتے ہیں نا جب کسی سے محبت ہوتی ہے نا, لاکھ ماں روکے, لاکھ باپ روکے, لاکھ بھائی روکے, لاکھ شوہر روکے تو ہم باز نہیں آتے. مان لو میری دوست ہے, میرے سے عشق ہو جائے, میں اپنی دوست سے بڑی محبت کرنے والی, وہ فون کرے میں چپ کے بات کروں گی, چپ کے بات کروں گی, شوہر نظر بچتے ہی اپنی دوست کو فون لگا دوں گی. تو میری بہنوں, جب اللہ سے محبت ہوتی ہے نا تو اللہ کے لیے سب کچھ سہنا آسان لگتا نہیں لگتا ہے. جب اللہ کل قیامت کے دن پوچھے یہ سب کیوں کیا, تو میں کہوں اے اللہ تیری رضا کے لیے. تو اللہ کی رضا کے لیے سہنے والی بنیں گے انشاءاللہ. اب سے پھر ارادہ کریے پلٹ کر جواب نہیں دیں گے انشاءاللہ. پھر دیکھو گھروں میں سکون جاری ہو جائے گا. اپنے ماں باپ کی عزت احترام کرنے والی بنیں گی انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. کہنے والا بھی محتاج ہے, سننے والا بھی محتاج ہے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں, دل میں ارادہ عزم نیت کریں, انشاءاللہ جتنی دعائیں مانگیں گے ضرور قبول ہوگی انشاءاللہ. آواز نہیں, دعا کے بعد دیکھتے ہیں انشاءاللہ, ٹائم ہو. تمام سامعات سب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں. دعا کے آداب ہیں, دل کی آنکھوں سے رونا چاہیے, دل کی آنکھوں سے نہ رونا ہے, ان جھوٹی آنکھوں سے رونا چاہیے. اب یہ جو محلہ کالی پگڑی والی ہیں کہیں گی کہ تو رونے کو بھی جھوٹا بتانے کو تیار ہے. پتہ ہے میں نے کتاب میں پڑھا کہ رونا ایک طریقے کا نہیں ہوتا, 7 طریقے کا ہوتا ہے. کبھی تو دیکھو خوشی سے بھی رونا آ جاتا ہے, کبھی غم سے بھی رونا آتا ہے, کبھی گھبراہٹ سے بھی رونا ہوتا ہے, کبھی جنون سے رونا آتا ہے, کبھی درد سے رونا آتا ہے. سارے رونے چھوڑو, دکھاوے سے بھی رونا آتا ہے. اب دکھاوے کا رونا ایک خاتون نے مجھ سے پوچھ ہی لیا کہ عائشہ باجی بتائیں تو صحیح دکھاوے سے کیسے رونا آتا ہے. ابھی آئی, مطلب کوئی نہیں تھا وہاں پر, آرام سے بیٹھی موبائل دیکھ رہی تھی, اچھے سے کھا رہی تھی, موبائل دیکھ رہی تھی. جہاں سسر کے آتی اتنے لمبے لمبے آنسو, ابو یوں ابو یوں ابو یوں ابو یوں, اتنے لمبے لمبے آنسو, پاپا یوں پاپا یوں پاپا یوں. پاپا کے جاتے پھر بیٹھ گئی اچھی ہو کر. تو یہ کون سے آنسو ہیں؟ کون سے آنسو ہیں؟ دکھاوے کا. سب سے زیادہ افضل رونا, اچھا رونا اللہ کے خوف سے. اور جب دعا مانگیں دل میں یہ خیال کرے میرا اللہ ضرور سنتا. اللہ ایسا نہیں ہے نہیں سنتا. ایک ماں اگنور کر سکتی ہے, میرا اللہ کبھی اگنور نہیں کرتا. بس یہ تھوڑا دیر سے ملتی ہے یا ہاتھ ہاتھ مل جاتی ہے یا پھر اللہ اپنے گھر دیتا, لیکن دیتا ضرور ہے. میری بہنوں, اللہ کے آگے گڑ گڑا کر مانگو. 2 ٹائمز کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. ایک تنہائی کی دعا جسے اللہ دیکھے ہم دیکھیں, تیسرا کوئی نہیں, وہ دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی. اور ایک وہ دعا جسے 2 یا 3 سے زیادہ لوگ موجود ہوں, وہ دعا بھی رد نہیں ہوتی. ماشاءاللہ آپ تمام تو اتنی ساری جمع ہیں, تو ایسا ہے کہ یہ دعا رد ہو جائے نہیں. تو بالکل دل کے ساتھ خلوص کر بیٹھیں کہ اللہ آج کی اس مجلس اجتماعی کو ہم اور ہم سب کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول کر لیں. میں ماشاءاللہ ہماری امراء کی اتنی ساری سامعات کو دیکھتی ہوں, اتنے دل جذبات طوفان کے ساتھ سنتی ہیں اور اتنا ذوق اور شوق ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جس طرح اللہ تیرا اور تیرا حبیب کا کلام یہ مائیں بہنیں سنتی ہیں, اللہ ایسے ہی اپنی جنت میں دوڑ کر جانے والا بنا. اللہ ایسے ہی تو ہم سب کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرما لے. ہمارے آنے کو قبول فرما لے, ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما لے, ہمارے سننے سنانے کو قبول فرما لے. چلیے اب سب جلدی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا وحبیبنا مولانا محمد وعلى آل مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الميزان وقنا عذاب الصراط وقنا عذاب الدجال. اے پیارے اللہ، اے کریم اللہ، اے شفیق اللہ، اے محسن اللہ. اللہ ہم بڑے گناہگار ہیں، اے اللہ ہم بڑے سیاکار ہیں، اے اللہ ہم بڑے مجرم ہیں، اے اللہ ہم بڑے عاصی ہیں. اے پیارے اللہ، جیسے بھی ہیں آخر تیرے بندے ہیں، جیسی بھی ہیں آخر تیری بندیاں ہیں. اے اللہ تو ہم سب کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا. اے اللہ تو ہم سب کو اپنا بنا لے. اے اللہ، اے اللہ، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جو مومن مومنات، مسلم مسلمات، کل کائنات کے بہن بھائی دنیا سے جا چکے ہیں، اے اللہ تمام کی مغفرت فرما، تمام کی کروٹ کروٹ راحت سکون عطا فرما، تمام کے درجات کو بلند فرما. اے پیارے اللہ، وہ سب تو جا چکے ہیں، اے اللہ ہم سب کو بھی تیاری کرنے والا بنا دے. اے اللہ اچھی زندگی اچھی موت عطا فرما. اے اللہ تیری یاد میں رونے والی آنکھیں عطا فرما. تیرے راستے میں مشقت اٹھانے والا بدن عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو دنیا کی محبت نے بیگانہ کر دیا. اے اللہ تو اپنا اور اپنے رسول کی محبت کا دیوانہ بنا لے. اے پیارے اللہ ہم سب پر اتنا کرم کر دے جتنا تو کریم ہے، ہم سب پر اتنا رحم کر دے جتنا تو رحمان ہے. اے اللہ ہم تمام کو عاشق رسول بنا دے. اے پیارے اللہ، اے اللہ تیرے نبی کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنا دے. اے اللہ آج ہم نہاتے ہیں، کل کوئی مرنے کے بعد چار کاندوں، اے اللہ کل کوئی مرنے کے بعد ہمیں اپنے ہاتھوں سے نلائے گا. اے اللہ مرنے سے پہلے پہلے توبہ کا غسل کرا دے، سارے گناہوں کو دھو دے، سارے گناہوں کو معاف کر دے. اے اللہ تو معاف نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ اے اللہ تو راضی نہیں ہوگا تو کون ہوگا؟ اے اللہ تو راضی نہیں ہوا ہم تباہ برباد ہو جائیں گے. اے پیارے اللہ ہم سب سے تو راضی ہو جا. جو حاضرین ہیں انہیں بھی اپنا بنا لے، جو غائبین ہیں انہیں بھی اپنا بنا لے. اے اللہ آج ہم رنگین سے رنگین کپڑے پہنتے ہیں، کل کوئی مرنے کے بعد کفن کے نام سے کپڑے پہنائے گا. پیارے اللہ مرنے سے پہلے پہلے تقوی کا لباس پہنا دے، پنجگانہ نمازی بنا دے. اللہ ہم سب کو با حیا بنا دے، اللہ ہم سب کو با کردار بنا دے، اللہ ہم سب کو سنتوں پر چلنے والا بنا دے. اے اللہ ہم سب کو نبی کے طریقوں کو ماننے والا بنا دے. اے اللہ عاشق رسول بنا دے. اے پیارے اللہ ہم تمام کو خوب خوب اپنا بنا لے، ہم تمام کو دین کا داعی مجاہد بنا لے. اے پیارے اللہ ہم تمام کو با پردہ بنا دے، اے اللہ اچھی نصیبوں والا بنا دے. اے اللہ آج ہم چلتے ہیں، کل کوئی مرنے کے بعد چار کاندھوں پہ لے کر جائے گا. اے اللہ مرنے سے پہلے پہلے سیدھی راہ دکھا دے، اے اللہ سیدھا راستہ دکھا دے. اے اللہ جسے تو ہدایت دے دے اسے کون گمراہ کرے گا؟ اے اللہ جسے تو گمراہ کر دے اسے کون ہدایت دے گا؟ اے اللہ امت میں جتنے بچے یا بچیاں بگڑ گئی ہیں، اے اللہ انہیں سیدھی راہ دکھا دے، اے اللہ انہیں سیدھا راستہ دکھا دے. اے اللہ امت میں بڑے بیمار ہیں، امت میں بڑے دکھ حال ہیں، امت میں بڑے پریشان حال ہیں. اے اللہ امت کے دکھیوں کے دکھوں کو دور فرما، امت کے پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، امت کے تمام بیماروں کو شفاء کاملہ صحت کاملہ عطا فرما. اے اللہ جو ماں جو بہن
جس جس بیماری میں مبتلا ہے اے اللہ میں الگ الگ نام نہیں لے سکتی، اے اللہ ڈاکٹر ہاتھوں کا کھلونا بنی ہوئی ہیں، اے اللہ تمام کو شفا عطا فرما، تمام کو صحت عطا فرما، اے اللہ بے اولادوں کو نیک صالحین فرمانبردار اولاد عطا فرما، اے اللہ جن کی اولاد نافرمان ہے انہیں فرمانبردار بنا دے، اے پیارے اللہ بے گھروں کو گھر عطا فرما، جس کے پاس چھوٹے گھر ہیں اسے بڑے گھر عطا فرما، اے اللہ بے نکاحی لڑکیاں اور لڑکوں کو اچھے سے بھلے سے رشتے عطا فرما، اچھے سے جوڑے عنایت فرما، اے پیارے اللہ ہم سب کو مانگنا نہیں آتا، تو مانگنا سکھا دے، اے اللہ اس گھر میں جس بہن نے اس دین کے نظام کو قائم کیا، اے اللہ اس بہن کی نیت کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول کر لے، اے اللہ ان کے گھر کو اپنی راہ میں چن لے، اے اللہ ان کی نسلوں کو دین سے آباد فرما، اے پیارے اللہ ہم سب کو حاجی بنا دے، اے اللہ ہم سب کو حاجی بنا دے، ہم سب کو نمازی بنا دے، اے اللہ قرض داروں کی قرضہ بری ہونے کی شکل و صورت پیدا فرما، اے اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں حلالی پاکی دائمی روزی عطا فرما، اے اللہ اس گھر میں جو ذکر اذکار کیا گیا ہو، جو قرآن جو ذکر کیا گیا ہو، تیرے حبیب کا تیرا کلام پڑھا گیا ہو، اے اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، ہم تمام کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، اے اللہ ہم تمام کی نسلوں کو دین سے آباد فرما، اے اللہ میری مائیں بہنیں بڑی دور دور سے آئی ہیں، دلوں کی حاجتیں لے کر بیٹھی ہیں، میں الگ الگ سب کا نام نہیں لے سکتی، اے اللہ تو جس کے دل میں جو جائز تمنا ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، اس کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دے، اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا تو مانگنا سکھا دے، اے اللہ ہمیں پل صراط کے راستے سے بچا لے، اے اللہ جہنم کی آگ سے ہماری حفاظت فرما دے، اے اللہ کلمے والی زندگی کلمے والی موت عطا فرما، اے اللہ جل کر کٹ کر ایکسیڈنٹ پوسٹ مارٹم جیسی موت سے حفاظت فرما، اے اللہ عزت کی زندگی عزت کی موت عطا فرما، اے اللہ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرما، اے پیارے اللہ سر سجدے میں ہوئے ایسی موت عطا فرما، اے اللہ غزہ فلسطین پنجاب والوں کی مدد فرما، اے اللہ غزہ فلسطین پنجاب والوں کی مدد فرما، اے اللہ جو مانگے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، اے اللہ میں نے تو میرے گناہ کے مشابہت مانگا، اے اللہ تو اپنی شان و شان عطا فرما، اے اللہ میرے نبی نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہیں اس دعا میں ہمارا حصہ عطا فرما، جن شر و بلا سے پناہ چاہیے اس سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ اس گھر کو تو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرما، اس گھر کی خاتون کو خوب خوب جزائے خیر عطا فرما، آمین ثم آمین، ربنا تقبل منا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، جزا اللہ